بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذیشان الوی۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں سامعین کرام کو۔ ویڈیو کا عنوان ہے نیکیوں کا موسم بہار، کہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کا مہینہ اپنے آخری ایام پر ہے۔ ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں جس کو اللہ نے فرمایا ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس میں نیکیوں کا کیسے اجر بڑھ جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ڈسکس ہوں گی۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، یہ روحانیت اور نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ اس میں گناہ جھڑتے ہیں، خیر و بھلائی کی تازہ کونپلیں پھوٹتی ہیں، مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں، رحمت کی پھوار برستی ہے، نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کرائی جاتی ہے، روحانی علائشوں کی صفائی اور ٹویننگ ہوتی ہے، بھلائی کی قوت اور استعداد منچ کر نکھرتی ہے۔ یہ آخرت کی کمائی اور نیکیاں سمیٹنے کا خاص سیزن ہے۔ نوافل پر فرض کا اجر ملتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں تورات 6 رمضان، انجیل 13 رمضان، زبور 12 رمضان اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اس ماہ میں ان گنت برکتوں اور بے شمار رحمتوں والی رات لیلۃ القدر آتی ہے، جس کی فضیلت و اہمیت سے متعلق قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے، جسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ 1000 مہینوں میں تقریباً 30,000 راتیں یعنی 83 سال آتے ہیں۔ بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت پر فائق ہے، فضیلت رکھتی ہے۔ اس میں قرب الہی کی جتنے منزلیں طے ہو سکتی ہیں، دوسری 1000 راتوں میں بھی طے نہیں ہو سکتی۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری حصے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ ان میں سے 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات آپ کو نصیب کر سکتے ہیں۔ اس میں اعتکاف کی سنت پر بھی عمل ہوتا ہے کہ جو آخری عشرے کے اندر 10 دن بیٹھا جاتا ہے، یعنی یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہر رات اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے شر و بدی کے خواہش مند رک جا۔ اس ماہ میں سجائی گئی جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کے پیکر تھے، تاہم اس ماہ مبارک میں آپ کی جود و سخا عروج پر ہوتی تھی، اور ماہ رمضان میں آپ چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اس ماہ میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ افطاری کے دسترخوان پر وہ دنیا جہاں کی نعمتیں پاتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے۔ یہ کھانا کھلانا دونوں باعث اجر ہے۔ کوئی کسی روزہ دار کو صرف پانی اور کھجور ہی سے افطار کیوں نہ کرا دے، افطار کرانے والا ایک روزہ کے اجر کا مستحق قرار پاتا ہے۔ نیکیوں کے اس موسم گل میں اور فائدہ اٹھانے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر کوئی بے نوا اس ماہ بھی معاصی سے باز نہ آئے، گناہوں سے باز نہ آئے، رحمتوں کی یہ فصل بہار اس کے دامن میں اجالا نہ کر سکے گی، اور ان بابرکت ایام میں بھی وہ اپنے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو روشن نہ کر سکے گا۔ ماہ مبارک گزر جائے لیکن رحمت کے دامن سے چمٹ کر وہ اپنے لیے مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر سکے گا، تو افسوس ہے ایسے شخص کی بدبختی اور شقاوت پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے نامراد کی تباہی اور بربادی کی بد دعا فرمائی، اور زبان رسالت نے اس پر آمین کہا۔
اہل دل اس ماہ کے ایک ایک لمحہ کی قدر کرتے ہیں۔ ان کے لیل و نہار میں آہوں کے صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے اور ان کے اشک ندامت دل کی قدورتوں کو بہاتے دکھائی دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ماہ رمضان میں 61 قرآن کریم ختم کرنے کا معمول تھا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا 60 بار ختم کرنے کا معمول تھا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 30 مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے کا معمول تھا۔ روزانہ 10-15 پارے پڑھنا تو عام مشائخ کا معمول رہا ہے۔ رمضان نزول قرآن کی سالگرہ اور کلام الہی کے جشن عام کا مہینہ ہے۔ بلا شبہ مومن کے لیے اس ماہ کا ہر روز عید اور ہر شب قدر ہے۔ کیا ہے کوئی قدردان؟ اگر آپ میری اس ویڈیو سے انسپائر ہیں تو سبسکرائب کے ذریعے سے مجھے انسپائر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔